الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج بسم اللہ شریف کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اس قدر پاورفل، اس قدر پر اثر وظیفہ نہ آج تک آپ لوگوں نے دیکھا نہ سنا۔ بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازم ہے۔ قرآن پاک بھی مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں روحانی وظائف چینل آپ کے لیے روحانی قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ آپ خود بھی اس نمبر پر ہم سے واٹس ایپ کیجئے اور قرآن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے کر اپنے اور اپنے بچوں کو مکمل قرآن پاک درست طریقے سے پڑھائیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائے، جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے، نیز بڑی 4 کتابیں نازل ہوئیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والے سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کی آرزو مند ہو جائیں تو اللہ پاک آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں، ان کی حاجتیں سنی جاتی ہیں۔
تو آپ لوگ چاہتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک آپ پر برکتیں نازل فرما دے، تو ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ شریف پڑھا کرے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بہت سے بہن بھائیوں کی مشکلیں آسان ہوئیں، بہت سے بہن بھائیوں نے پریشانیوں میں جو گھرے تھے انہوں نے جائز کام کے لیے یہ وظیفہ کیا، اللہ پاک نے انہیں اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو قرضوں میں دبے تھے، اللہ پاک نے ان کا قرضہ اتار دیا۔ اور بہت سے ایسے تھے جن کی اولاد میں کوئی مشکلات پریشانیاں تھیں، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی مشکلات پریشانیاں حل فرما دیں۔ تو یہاں پر ایک آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ بسم اللہ کہاں پر کہنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ آئیں کھانا کھا لیں، یا میں نے بسم اللہ کر ڈالی، یا کسی کو بھی کہتے ہیں، تو ایسا کہنا غلط ہے، تو ایسا کہنا ممنوع علماء کرام نے قرار دیا ہے۔ بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ آج کا روحانی وظائف چینل جو آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ آپ نے صبح جب اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو جب ہلکا ہلکا سورج بلند ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو کیسے کریں گے؟ جیسے ہی سورج بلند ہو، ہلکا سا جب سورج نظر آئے، اس کی روشنی، اس کی شعاع، تو آپ نے سب سے پہلے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہیں پر کھڑے ہو کر 786 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 786 مرتبہ سورج کی طرف دیکھ کر یا سورج کی روشنی کی طرف دیکھ کر آپ پڑھیں گے، اللہ پاک اتنی آپ کو دولت عطا فرمائے گا جتنی دولت بلندی سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں، آپ کی پریشانیوں پہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ لوگ سب سے گزارش ہے، آپ لوگوں نے کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، یعنی جو ہے وہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے عزیز و اقارب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔